اما بعد، لائق ہم تھے وہ خدا جس نے ظالم و جابر آپ علیہ السلام کے دشمن کی کمر توڑ دی، وہ دشمن کے جس نے مکر و حیلہ کے ذریعے امت کے امور کی زمام اپنے ہاتھ میں لے لی اور ان کے اموال کو غصب کر لیا اور لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کی۔ اس امت کے بہترین افراد کو تاتیق کیا، برے لوگوں کو امان و تحفظ دیا، مالداروں اور ظالموں کے درمیان بیت المال تقسیم کیا، وہ قوم سمود کی مانند رحمت حق سے محروم رہے گا۔ یقین کیجئے ہمارا کوئی امام اور رہبر نہیں ہے، ہماری طرف آئیے، ہو سکتا ہے خدا ہمیں آپ علیہ السلام کے ذریعے صراط اور رائے حق پر لگا دے۔ کوفہ کے دارالامارہ میں نعمان بن بشیر مستقر ہو گیا ہے اور ہم اس کی امامت میں ہونے والی نماز جمعہ اور نماز عید میں شرکت نہیں کرتے۔ اگر ہمیں اطمینان بخش طریقے سے یہ خبر مل جائے کہ آپ علیہ السلام کوفہ تشریف لائیں گے تو ہم اسے شہر سے نکال دیں گے تاکہ شام چلا جائے انشاءاللہ۔ کوفہ کے باحیثیت افراد نے یہ خط عبداللہ بن مسمع ہمدانی اور عبداللہ بن دال کو دیا اور انہیں تاکید کی کہ جلد از جلد اسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دو۔ چنانچہ یہ دونوں قاصد 10 رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ آخری خط جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوا وہ ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ خثعمہ کا خط تھا۔ انہوں نے لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط با ایمان شیعوں کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کے نام ہے۔ اما بعد، عراق کی سمت روانگی میں جلد کیجیے کہ لوگ انتظار میں لحظہ شماری کر رہے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کے سوا ان کا کوئی رہبر نہیں ہے۔ جلد کیجیے، جلد کیجیے۔ بھیجے گئے خطوط کا چند بنیادی نکات میں خلاصہ ہوتا ہے: معاویہ کی موت پر مسرت کا اظہار، یزید میں حکومت و خلافت کی صلاحیت نہیں ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت، اہل کوفہ کا رائے امام میں فداکاری و جان بازی کا عہد۔ اہل کوفہ کے بھیجے ہوئے خطوط کی تعداد حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ان خطوط میں اہل کوفہ نے آپ علیہ السلام سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ علیہ السلام کوفہ آ جائیے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک روز 600 خط پہنچے۔ اس مضمون کے خط مسلسل حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف ارسال کیے جا رہے تھے، چنانچہ مختصر مدت میں ان خطوط کی تعداد 12,000 سے بھی زائد ہو گئی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں ایک خط لکھنے پر اکتفا کی اور انہیں لکھا: حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف سے مسلمانوں اور مومنوں کی ایک جماعت کے نام۔